لا شریک کا موزن شکر ہے جس کے قبضہ قدرت میں اثر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کا تیسرا جمعہ مبارک ہے اور میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے ذکر کر رہا ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک کو میرے امام علی مقام 7 محرم الحرام کی تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر آپ پر پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک آپ پر پانی بند ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، آپ کے گھرانے کی خواتین بھی ہیں۔ میرے امام علی مقام نے تمام حجت کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن ابن سعد رئیس کہتا کہ ہم آپ کی تقریروں پر نہیں آنے والے ہیں، لیکن آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہوگی۔ اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے امام نے کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب 9 محرم الحرام کی تاریخ اصول ضرور ہوا تو میرے امام
और ऊंची आवाज से कहेंगे सुभान अल्लाह। और मेरे ईमान वाली मकाम में जब ये इमाम हुज्जत के लिए आपने रुतबा को ये बात करने का आपने उन लोगों को मौका दिया और उन लोगों ने कहा कि आपको मौका मिला है वो जाने शहादत नोश करने का, तो हम बड़ी चुप्पू के अंदर हसरत लेकर फिरते थे, लेकिन आज हम अपनी जानों को देकर बरोज़े क़यामत के दिन हमारे भी वालिदैन और हमारे भी रुफ़क़ा जिन्होंने ईमान लाया, मेरे नबी पर कलमा पढ़ा, वो भी फख्र से कहेंगे कि वो सहाबी रसूल है, कि वो मेरे आका का गुलाम है, कि वो हुसैन को चाहने वाला है, कि जिसने हुसैन के एक बुलाने पर लब्बैक कहते हुए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। मेरे ईमान वाली मकाम सारी रात तकरीबन ऐसे ही कुरान की तिलावत होती रही। आपने लोगों को कहते थे यहाँ से चले जाए, यहाँ से चले जाए, लेकिन आप वापस लौट कर नहीं जाएंगे। और मेरे ईमान वाली मकाम पे सुबह का वक़्त हुआ, तहज्जुद का वक़्त है। मेरे ईमान वाली मकाम ने फरमाया अपने शहज़ादी रहीअत को, फरमाया निकाल बेटा अपने मैदान-ए-करबला
حسین نے اپنی قربانی دے کر دین کو بچا لیا، دین کو بچا لیا۔ آج اس جگہ پر ہم بیٹھ کر، آج جن ممبروں پر ہم بیٹھ کر، آج جن ممبروں پر ہم بیٹھ کر اللہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم فرمان پڑھتے ہیں، مسلمانوں آج میرے حسین کا صدقہ ہے، آج اس علی اصغر کی قربانی کا صدقہ ہے، آج اس علی اکبر کی قربانی کا صدقہ ہے، آج اس حضرت عباس الفال کی قربانی کا صدقہ ہے، آج ابو محمد کی قربانی کا صدقہ ہے، آج عثمان بن علی کی قربانی کا صدقہ ہے، آج عمر بن علی کی قربانی کا صدقہ ہے، آج ابو بکر بن علی کی قربانی کا صدقہ ہے، آج ان صحابہ کی قربانی کا صدقہ ہے۔ ہم ممبر پر بیٹھ کر حسین کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے آقا پر درود بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیزان گرامی، میرے حسین اجوال اپنی قربانی دے کر آج ہمارے تک دین کو تخت پہ لا کر دے دیا ہے، آج پلیٹوں میں سجا کر ہمیں دین دیا ہے، انہوں نے کہ اپنے خون بہا کر دین کو بچایا ہے۔ آج ہم 10 منٹ کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں دیتے، 10 منٹ کے لیے ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس 5 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن مسلمان آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ میرا حسین بھی سن کر کہے گا، میں نے اپنے 6 مہینے کا بچہ بھی لے کر آپ تک دین پہنچا دیا تھا، لیکن میرے نانے کے دین کو تو نے کتنا خیال کیا، میرے نانے کے دین کو تو نے کتنا سنبھالا ہے، میرے نانے کے دین کو تو نے کتنا سجایا ہے، اور اللہ کی نماز کو تو نے کتنا پڑھا ہے۔ لیکن آج افسوس ہے اس بات کا، آج ہم حسینی کے نعرے کو لگاتے ہیں، لیکن میرے امام کا مشن بھول گئے، میرے امام کا مشن بھول گئے ہیں، اور میرے حسین اجوال کا اصلی غلام وہی ہے، اور حسینی وہی حسینی ہے کہ میرے امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر سجدے میں سر رکھ کر بھی یہ بتلا دیا کہ جب جان بچھاتی ہو تو چلی جائے، لیکن اللہ کے سجدے سے سر نہ موڑنا، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، سر اتر کر نیزے
لیکن آج ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں؟ شوہر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، شوہر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بیویاں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہی ہیں، کہاں کہاں جا رہی ہیں، کدھر کدھر جا رہی ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے ایمان والی مقام نے اس وقت بھی یہ بتا دیا کہ میں جنگ کے لیے بھی جا رہا ہوں، بلکہ میں تو وہاں پہ یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس لیے کہ آپ کو ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ اور جو لوگ یہ بات بنا کر اپنی بیوی سمرہ برباد ہوتی تھی، جن کی وجہ سے وہ نہیں لے کر گئی، پھر کھلونا کا بھی ذکر پتہ نہیں کیا کیا کس بات کا ذکر کرتے ہیں، نانا مسلمانہ، بلکہ میرے امام نے ہمیں یہ تصویر
قربانی دینے کے بعد میرے لجپال حسین نے باری باری اپنے شہزادے نے بھیجا ایک تک کے اور وہ محمد بھی قربان ہو گیا، میرے شہزادے علی اصغر علی اکبر بھی قربان ہو گئے اور عباس سلمدار بھی قربان ہو گئے۔ تو میرے لجپال حسین نے جس وقت اپنے شہزادے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھایا اور سیدہ زینب آپ فرماتی ہیں کہ بھائی جان ایک مرتبہ علی اصغر کو سامنے لے کر چلے جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اس معصوم بچے کو دیکھ کے ترس آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس معصوم بچے کو دیکھ کے ترس جائے۔ وہ پانی کا ایک چھوٹا سا بچے کو پیالہ ہی دیکھے، لیکن وہ پانی کے لیے نہیں تھا، تمام اجت کے لیے تھا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو پانی دیتے تھے آج بھی ان کا نام لیا جاتا، قیامت تک ان کے اوپر موالے بھی جاتے، لیکن ان لوگوں کی عقلیں بڑھتے پڑے ہوئے تھے۔ میرے لجپال حسین نے جس وقت دکھانے میں اپنے شہزادے کو اس طریقے سے کپڑے کے اندر لپیٹ کر لے کر آئے اور ادھر سے ہولی بول کر کہتا ہے حسین جو ہے یہ قرآن اٹھا کر لے آیا ہے، آپ تو یہ قرآن کا آواز کر لے رہا ہے، لیکن حرمت کو ابن سعد بولا، کہا نا یہ تو قرآن نہیں ہے بلکہ یہ تو مراد کے اندر ڈھانپا ہوا شہزادہ علی اصغر ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ اور آپ نے امام حسین لجپال حسین نے جس وقت امام حجت کے لیے اپنے شہزادے کو ہوا کے اندر لہرایا، لہرا کر جب آپ نے فرمایا اتنی دیر میں ابن سعد کہتا ہے حرمت تیرا بڑا نشانہ کمال کا ہے، ذرا اپنے تیر کے نشانے سے اس کے حلق سے اپنا تیر رکھا تو صحیح۔ حرمت معین نے اپنے تیر کو کھینچتے ہوئے میرے لجپال حسین کی ننھے موٹے شہزادے علی اصغر کے حلق سے گزرتا ہوا تیر، مسلمانہ مورخ کہاں تک لکھتے ہیں وہ تیر کا وزن اتنا زیادہ تھا، شہزادہ علی اصغر کا اتنا وزن نہیں تھا، اتنا وزن اس شہزادے کا نہیں تھا، اتنا تیر کا وزن تھا، اور وہ حلق سے گزرتا ہوا میرے امام عالی مقام کے آپ کے بازو پہ لگتا ہے، اور میرے امام نے جس وقت نکالا تیر کو اور میرے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اب تو راضی ہو جا، مولا یہ علی اصغر کے قربان کا دیا ہے، مولا اب تو قربان ہو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے حسین اگر تو راضی ہے تو تیرا رب بھی راضی ہے، اگر تو راضی ہے تو پھر تیرا رب بھی راضی ہے۔ پھر میرے امام علی مقام میں جس وقت پھر اپنی قربانی کا وقت آیا، میرے امام علی مقام کے شہزادہ سیدنا زین العابدین آپ بولے اب مجھے اجازت دے دیجیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تو چلا گیا تو پھر میری نسل کو آگے کون بڑھائے گا، پھر سیدزادے کہاں سے آئیں گے، اور یہ میرے سیدنا امام زین العابدین کا صدقہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم سیدزادوں کی زیارت کر پاتے ہیں، سیدزادوں کا احترام کیا تو حقیقی سید حسنی اور حسینی۔ آج کل کے اور بھی بڑے شاہ لوگ میں نے دیکھے، آج کل کے اور بھی بڑے لوگ شاہ ہیں، لیکن وہ 10 منٹ کے لیے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، پھر پورا سال شاہ ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم ان کو سید نہیں کہتے، بلکہ سید وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے میرا رب راضی، میرا رب جس کو دیکھ کے میرا رب جو ہے ہمیں نظر آنے لگے اور میرا اللہ خوش ہو جائے کہ یہ واقعی سیدزادی۔ اور اس انداز کے اندر میرے لجپال حسین نے جب اپنی قربانی کی اور پھر لجپال حسین نے اس انداز کے اندر پھر کربلا کی سرزمین میں اترے، اور شاعر کہتا ہے لباس ہے پھٹا ہوا اور بال میں کٹا ہوا، تمام جس میں ناز نہیں چھینا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوال ہے کہ اے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بن یقین حسین ہے نبی کا نور ہے۔ سبحان اللہ، سیوا سے میں سینے کا زور لگا کے کہنے سبحان اللہ۔ لجپال حسین نے پھر سر کن کروا کر بھی نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھ کر سنا دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ جو زندہ ہے وہ مر گئے ہیں، جو نیزے پہ چڑھ گئے ہیں اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی، سبحان اللہ، اللہ نے ان کو زندگی عطا کر دی ہے۔ تو اس لیے جب میرے لجپال حسین کو جب دمشق کے بازار کے اندر کافی بلایا گیا تو سر کے بات کرتا چلو وہاں پہ
یزید کی بیوی ام محمد آپ پڑھ لیں، آپ نے سب سے پہلے اپنا سر ڈھکا، سب سے پہلے سر ڈھکا، اور یزید نے تو پہلے ہی حکم دیا، کہا کہ ابن زیاد نے بہت جلدی کر دی ہے، میں اس کے بارے میں قائل نہیں تھا، اس کے میں قائل نہیں تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ جلدی کر دی ہے۔ اب لجپال حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم کر، اور اس وقت سے یہ ماتم چلتا رہا ہے، لیکن میرے اقبال نے ہمیں دل چھوڑتے ہوئے، ہمیں درس دیتے ہوئے یہ بات بڑی واضح کر دی ہے، چند مصروں کے اندر یہ بات کمال کی لاہور قلندری نے لکھ دی ہے، اور شاعر مشرق نے بڑے کمال کا جملہ لکھا ہے، بعد میں مجھے نہ کہنا کہ غریبی آپ نے تو اقرابی بات کر دی ہے، اگر کچھ نہیں ہو لاہور میں رہنے والے ہو، جہاں پہ میرے علامہ اقبال کا مثال بھی ہے، قبر پہ چلے جانا، کہنا کہ اقبال تو نے کیا بات کر دی تھی، میرے علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہہ دو ہمیں حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ جمع سے نہیں سبحان اللہ، جو سنی ہے وہ جمع سے نہیں سبحان اللہ۔ میرے علامہ اقبال نے فرمایا کہ کہہ دو ہمیں حسین منانے والوں کو مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آلے رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ جوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہم زندہ جوید کا ماتم نہیں کرتے، میرے علامہ اقبال کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے، میں تو بندہ نکما ہوں، میرے پاس ٹرینر بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کے سامنے آپ کی لڑائی کروں، سمجھا نہیں کریں، اس لیے علامہ اقبال کی لڑائی برحق ہے، اور ایک قدر بھی ہے، شاعر مشرق بھی ہے، اللہ نے بڑی شان بھی ہے، بڑے علماء کرام نے اللہ کا ولی بھی کہا ہے، اور ایک قدر بھی، اس لیے تو آپ نے ہمیں یہ چھوڑتے ہوئے کہا ہے، اور پھر آخر میں یہ کہا، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفات کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون بنایا حسین نے، ایسے نماز کون پڑھے گا جہاں میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ میرے حسین کا آج بھی زمانہ ہے، میرے حسین کا کربلا میں بھی زمانہ تھا، میرے حسین کا قیامت تک زمانہ ہے، اس لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، افضل ہے تو جہاں سے بھرانا حسین کا، سبحان اللہ، دنوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، سرنا حسین کی